اس کے جو دو بنیادی ایجنڈے تھے اس میں ایک تو جو مہنگائی کے حوالے سے ایک بہت بڑا پیکج وزیر اعظم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، ایک اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اور دوسرا لوکل گورنمنٹ الیکشن جو خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے۔ جو پیکج اس وقت انشاءاللہ تعالی ہم لا رہے ہیں اور وزیر اعظم اگلے ایک دو دنوں میں اس کو اناؤنس کریں گے، اس کے نتیجے میں جو ہماری 1 کروڑ سے زیادہ، اس کی تفصیلات بعد میں بتاؤں گا، لیکن 1 کروڑ سے زیادہ جو آبادی ہے اس کو براہ راست ریلیف دیا جائے گا اس مہنگائی کے ضمن میں۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر بڑی ہمیں تشویش ہے، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور ظاہر ہے تیل کی قیمتوں میں اضافے کو روکا گیا ہے، لیکن یہ کتنی حد تک روکا جا سکتا ہے وہ ایک بہت کنسرننگ چیز ہے۔ ظاہر کہ اس کے اوپر ہمیں بڑی فکر ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ جو توانائی کا بحران پیدا ہوا ہے اس کو کیسے ہم جو ہے وہ اس کے سے نبردآزما ہوں۔ پنجاب میں انتخابات جو لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہیں وہ براہ راست انتخابات ہوں گے۔ وزیر اعظم نے اور کور کمیٹی نے آج یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کے اوپر بہت کنفیوژن چل رہا تھا کہ پنجاب میں جو انتخابات ہیں، جو شہروں کے میئرز کے الیکشن اور ڈسٹرکٹس کے جو میئرز کے الیکشن ہیں وہ براہ راست ہونے چاہیے یا وہ بالواسطہ ہونے چاہیے، لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ براہ راست ہوں گے، بلا واسطہ ہوں گے، اور ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے شہر اپنے اپنے میئر جو ہیں وہ الیکٹ کریں گے۔ یہ وہ وعدہ تھا جو وزیر اعظم نے تحریک انصاف میں پہلے دن سے ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اور ایک ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا وعدہ کیا تھا، اور اب انشاءاللہ تعالی یہ جو تیاری ہے آخری مراحل میں ہے، اور اس طرف پوری پارٹی کو پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے، خصوصاً پنجاب میں، کہ وہ متحرک ہوں اور اضلاع کے اندر جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی نامینیشنز کے فیصلوں کا پروسیس جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو خیبر پختونخوا کا جو بلدیاتی الیکشن ہے، مقامی حکومتوں کا الیکشن ہے، اس کے اوپر جس طریقے سے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل وہاں پہ چیف منسٹر صاحب اور باقی جو تمام لوگ ہیں وہ اپنی کیمپین چلا رہے ہیں، تو یہ دو بنیادی نکات تھے جس کے اوپر آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اور تیسری اور اہم جو بات تھی وہ الیکشن کمیشن کا رویہ تھا، اور الیکشن کمیشن کے معاملے کے اوپر دوبارہ ہم نے اپنا جو ہے وہ سر جوڑا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اعظم سواتی صاحب کے اوپر اور میرے اوپر جس قسم کا شو کاز نوٹس الیکشن کمیشن نے دیا ہے وہ زیادتی پر مبنی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس کو فوراً وڈرا کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر بھی بات چیت جو ہے وہ اس میں ہوئی ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ میں ایک چیز ذرا کنٹریبیوٹ کر دوں کہ پوری کور کمیٹی نے اس چیز پہ بڑا تشویش کا اظہار کیا جس طریقے سے اعظم سواتی صاحب کو ان کے اس نوٹس کو ہینڈل کیا گیا اور فواد چودھری صاحب کو۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو پوری کور کمیٹی تھی انکلوڈنگ پرائم منسٹر صاحب، ان کا بڑا تشویش تھا کہ جمہوری ملکوں میں یہ جمہوری رویے نہیں ہیں کہ بات کرنے کی بھی آزادی نہ دی جائے۔ جمہوریت میں جیسے آپ بھی بات کرنے کی آزادی مانگتے ہیں تو چودھری صاحب نے یا اعظم سواتی صاحب نے بھی بات کی آزادی لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے چودھری صاحب نے بتایا کہ انشاءاللہ پرسوں موسٹ پروبلی ٹینٹیٹیولی یا ایک آدھ دن آگے پیچھے پرائم منسٹر صاحب پروگرام رکھتے ہیں کہ وہ قوم کو ایک تو پوری اکنامک سچویشن پہ اعتماد میں لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیکج وہ لے کے آ رہے ہیں اس پر بات کریں گے۔ اور جو ایک چودھری صاحب نے پہلے بات آپ سے کی جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ ہماری پارٹی کے اندر بھی رائے تھی، پنجاب کے اندر کئی لوگوں کی رائے تھی کہ انڈائریکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے اندر یہ تھوڑا سا شبہ تھا کہ بڑے شہروں میں شاید ڈائریکٹ الیکشن مشکل ہوگا یا ایک پرانا جو ایک خیال ٹریڈیشنل ہے، تو اس پہ پرائم منسٹر نے بہت واضح کیا، جس میں چند لوگ جنہوں نے انہیں سپورٹ کیا اس پہ، اس میں چودھری صاحب بھی شامل تھے کہ ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے۔ تو پرائم منسٹر نے بڑا واضح اس میں ایک پوائنٹ آف ویو جو وہ ہمیشہ سے دیتے ہیں، آج دوبارہ انہوں نے بڑا واضح دیا کہ الیکشن ہر صورت ڈائریکٹ ہوگا۔ بڑے شہروں میں جو میئر سلیکٹ ہوں گے، وہ جیسے لنڈن کا میئر ہوتا ہے وہ با اختیار میئر ہوگا، اور وہ بھلے کسی پارٹی سے بھی ہو لیکن وہ با اختیار میئر ہوگا تاکہ ڈیولوشن آف پاور ہو۔ بہت شکریہ جی۔ صاحب یہ ٹی ایل پی والے معاملے پہ کیا گفتگو ہوئی ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ قلعدم کا جو اس کا اسٹیٹس ہے وہ واپس لیا جا رہا ہے، جو 1381 ایک خفیہ معاہدہ ہے جو اس معاملے کے اوپر بات چیت جو ہے وہ بھی نہیں ہو رہی ہے، اور ابھی جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے کل اناؤنس کیا تھا وہ وقت آنے کے اوپر وہی بتائیں گے کہ فواد صاحب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ ٹی ایل پی کے حوالے سے
TLP का बता दिया, उस पर बात नहीं कर रहे, कोई और चीज, कोई और चीज़ को और सवाल, ये आर्मी चीफ ने कोई और चीज। सर ये आर्मी चीफ का बता देगा। 133 हल्के का सवाल है जी। हाँ, कल पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर इजलास बुलाया हुआ है, तो क्या आज कोर कमेटी में उस पर पंजाब की दरख्वास्त पर गौर किया गया? नहीं वो तो हमने कहा है, हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस मामले का जायज़ा लेगा। एक सुपर टेक्निकल एतराज़ है और मैं ये समझता हूँ कि मौका दिया जाना चाहिए कि उसको वो अगर या तो उसको कबूल करें, अदरवाइज़ उसको रेक्टिफाई कर लें। एक बहुत ही सुपर टेक्निकल एतराज़ है जिसके ऊपर ये बात हुई है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म शहबाज गिल मीडिया टॉक कर रहे थे और कोर कमेटी इजलास के हवाले से मीडिया को आगाह कर रहे थे। उनका ये कहना था कि महंगाई के हवाले से वज़ीर आज़म जो पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं, उस हवाले से इस कमेटी में बातचीत हुई है। 1 से 2 दिन के अंदर वज़ीर आज़म इस पैकेज को अनाउंस कर देंगे। इससे एक बड़ी आबादी को फ़ायदा होगा। वो लोग जो इस महंगाई की वजह से परेशान हैं, उनको ये बहुत बड़ा रिलीफ फराहम करेगा। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के हवाले से भी इस कोर कमेटी में बात हुई है, ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का। इसके हवाले से उनका कहना था कि कोर कमेटी के इजलास में मौजूदा महंगाई के हवाले से पैदा होने वाले बहरान पर बहुत तशवीश का इजहार किया गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, इसी वजह से पाकिस्तान पर भी इसका असर पड़ा है। और उनको ये कहना था कि पंजाब में इलेक्शन बराह रास्त होंगे। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।